یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حکم ربانی ہے اور فرمان قرآنی ہے اور ہدایت برہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے تمام اہل ایمان نو اے حکمن صادر فرمایا ہے۔ حکمن کیا ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی تے درود و سلام پڑھو، اور اے کہن تو پہلا اللہ نے اپنے اس عمل دا تذکرہ کیتا ہے کہ میں بھی اور میں اکیلا ہی نہیں، ست آسمانہ دے فرشتے بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ جس دا معنی درود ہے، اس دے تین معنی آندے نے قرآن کریم دے اندر۔ صلاۃ بمعنی دعا، صلاۃ بمعنی درود، اور صلاۃ بمعنی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے کناروں پر نماز پڑھو، وزلفا من اللیل، رات کے حصوں میں نماز کی ادائیگی کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمام منکرات، فواحشات سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر صلاۃ بمعنی دعا استعمال کیتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محبوب جو تیرے پاس اپنے مال دی زکوٰۃ لے کے آوے تو زکوٰۃ وصول کرو تے پھر دعاواں دیو۔ جیڑا زکوٰۃ لے کے آئے او دے نال سلوک کی کرنا ہے، انہوں دعا دینی۔ یہ ساڈے تے بھی سنت ہے کہ زکوٰۃ دا مال، صدقات و خیرات دا مال وصول کرن تو بعد لیان والے واسطے کی کرنا ہے، دعا کرنی۔ اور پھر پیغمبر دی دعا، وہ دی بڑی اہمیت ہے کہ جس طرح حدیث سے چاہتا ہے کہ انمراتن، ایک عورت اللہ دے رسول کو آئی اور کہہ دیئے کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وعلا زوجی، یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کرو تو میرے خامد واسطے بھی دعا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وعلا زوجکی، علا زوجی کی، یعنی تیرے تے بھی اللہ رحمت دا نزول فرمائے اور تیرے شوہر تے بھی۔ تو پیغمبر دی دعا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم تے عمل کرتے ہوئے حضرت عدی بن حاتم جو سب تو پہلے زکوٰۃ دا مال آپ کو لے کے آئے نے اور آپ بڑے خوش ہوئے، انہوں واسطے دعا کی تھی آپ نے۔ پھر ایک اور شخص دے بارے آیا ہے کہ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم صلی علیہ، اللہ نے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ تو پیغمبر دی دعا جو ہے وہ بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں محبوبہ دعا تے سارا جان میرے کے کرتا ہے، پر کرنے والا تو ہوئے، دین والا میں ہوا۔ تے ایدہ تے کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، جیڑا مال دی زکوٰۃ لے کے آوے صلی علیہم، ان واسطے دعا کرو
ان صلاتک سکن لہم، سونے تو دعا کرے تے پھر تے جدے واسطے کرے وہ دے واسطے اطمینان اور سکون دا تیری دعا سبب بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا جو مقام ہے وہ ہے درود و سلام، یعنی صلات دا معنی درود، رحمت کی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس دے فرشتے بھی وہ کی کر رہے ہیں؟ فرمایا یصلون علی النبی۔ اردو پہلا بھی کئی نبی نے برگزیدہ، جلیل القدر، عظیم الشان، عظیم المرتبہ کہ جنہ تے اللہ درود و سلام پڑھے ہے۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہوئے میرے نوح تے، کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم دے اندر سورہ صافات نکال کے دیکھو، اس طرح فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہوئے میرے ابراہیم تے، کتے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہوئے موسیٰ کلیم اللہ تے اور حضرت ہارون تے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے ایک پیغمبر دے بارے سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہوئے میرے یحییٰ تے، جس دن وہ جمع آئے اس دن تے سلام، جس دن وہ فوت ہوئے گا اس دن تے سلام، تے جس دن دوبارہ قیامت نو قبر چو زندہ ہو کے نکلے گا اس دن تے سلام۔ اور اس دوران میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم دا بیٹا قیامت دے دن کوئی نہ کوئی گناہ جرم لے کے آئے گا، اگر کسی بندے کو گناہ نہیں ہوئے گا تو وہ یحییٰ ابن زکریا ہے جو بغیر گناہ دے اللہ دی عدالت چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوتے آپ نے سلام پڑھیا، اور سمجھو آپ ہی ہویا نا، بلوایا مہد مادر دے اندر، آغوش مادر دے اندر، جدوں کہ آپ بالکل 2 یا 3 دن دے عمر چنے، اور دعا کی کر رہے ہیں، گواہی دیتی انی عبداللہ، لوگو میری پاک باز عفت معاب والدہ مریم صدیقہ تے الزام تراشیاں بہتان بازیاں نہ لگاؤ، میری ماں بڑی ہی پاک باز ہے، رہ گیا میں انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، وَآتَانِيَ الْكِتَابِ، حالانکہ یہ کتاب میری نہیں، تے اللہ پہلے بلوا کے گواہی دلوا رہے ہیں۔ عیسیٰ آج ہی کہہ دیو کہ مینو اللہ نبوت بھی دیتی ہے، مینو اللہ رسالت بھی دیتی ہے، مینو اللہ نے کتاب خدا بھی عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، مینو نبی بھی بنایا ہے۔ ایک کدو کہہ رہے ہیں چند گھنٹے دی عمر ہے، چند گھنٹے دی کہہ رہے دن پورا بھی نہیں، تو اللہ نے اونا دی زبانی اونا اتے سلام کس طرح پڑھایا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میرے تے سلام ہوئے جس دن میں جمعہ، جس دن میں مرا گا، موت تے سب نو ہے نا، جس دن میں دوبارہ زندہ ہوا گا۔ اسی طرح اللہ نے سلام پڑھیا کئی برگزیدہ پیغمبران تے، لیکن جدوں پیغمبران دے سردار
اور کائنات دے سید و سرور پیغمبر نبی الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین دی واری آئی، اللہ کہا میں کلیا نہیں یہ کام کرنا، ہن میں 7 آسمانہ دے فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی لانی، اس تو بعد میں اہل ایمان نو حکم دینا ہے تسی بھی یہ کم کرو، یعنی عرش والے بھی، فرش والے بھی، شرق والے بھی، غرب والے بھی، عرب والے بھی، عجم والے بھی، عمراء بھی، غرباء بھی، بادشاہ بھی، اتھو تک کہ سارے انبیاء بھی تے خود خدا بھی اس سے ہی کم لگے نے۔ اور وہ کم کیڑا ہے؟ اللہ آندہ ہے میں بھی میرے سارے فرشتے سارے درود و سلام بھیج رہے نے کدے ہوتے؟ آنکھوں نہ ساڑھے پیر تھے، سبحان اللہ، کدے تھے؟ اللہ اکبر، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، یہ کدہ مقام ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وأکمل بنوالہ، هو افقد بمصالح، هو اعظم بجلالہ، هو افصح بمقالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کون سونا جدے تے درود بندہ پڑھے تے فائدہ کی ہوندہ ہے؟ ایک مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک واری درود پڑھتا ہے۔ میرے نبی سونے نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جیڑا بھی میرے تے ایک بار درود و سلام پڑھے گا، اللہ کہتا ہے سونے آئے نے ایک باری پڑھے ہے، میں تے 10 باری پڑھا۔ اللہ اکبر، کتنا مرتبہ ہے درود و سلام دا۔ اور پھر آپ نے فرمایا من ذکرت عندہ فصلی علیہ، جیڑا بھی میرے تے ایک واری درود و سلام پڑھے گا، اللہ دیاں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 گناہ مٹا دے گا تے 10 درجے بلند کر دے گا۔ کنا فائدہ ہویا؟ بدیاں چ کمی، نیکیاں چ وعدہ، درجات چ بلندی۔ اور جیڑا نام سن کے درود و سلام نہیں پڑھدا، مفتی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ صادر فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جیڑا بندہ میرا نام سن کے میرے تے درود و سلام نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ وہ کون ہے؟ تے بخیل جنت چ نہیں جائے گا۔ بخیل اربوت زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ اللہ اکبر، کتنا مرتبہ ہے درود و سلام دا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے دین دے عالم نے، آپ نے 4 بندیاں دا اپنے 4 صحابہ دا نام لے کے کیا جے قرآن سکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تے پھر میرے 4 صحابی نے، انہاں وچوں ایک عبداللہ بن مسعود ہے، انہاں کو قرآن پڑھیا۔ قد چھوٹا جیسی، لتا پتلیاں جیاں نے بکری وانگوں، اور قد کنہ کوئے قامت ملاحظہ کرو۔ ایک
عام نارمل قد والا نماز پڑھ رہا ہے نا کھڑا ہو کے، تے دوڑ دے اندیاں دوہاں لتاں چوں گزر جاندے اور پتلیاں لتاں درخت تے چڑھ جاندے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن مسعود دیاں لتاں کنیاں پتلیاں نے چھوٹیاں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت تو ان لتاں دی فضیلت بیان کی تھی کہ لوگوں تسی کی جان دے ہو اے اود پہاڑ نالوں میں زیادہ وزنی نہیں، علم دے پرے ہوئے، علم دے سمندر۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ اے نماز فرما دے میں نماز پڑھ رہا سا تے میرے قریب ہی اللہ دے رسول بیٹھے سن تے شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما سن۔ میں نماز کو فارغ ہویا تے پھر میں بیٹھ کے دعا شروع کی تھی۔ پہلے میں اللہ دی حمد بیان کی تھی۔ جدوں بھی دعا کرو سب تو پہلے اللہ دی حمد بیان کرو۔ جدوں کو منگنا ہے وہ دی تعریف کرنی ہے کہ نہیں؟ اے دنیا دے پکاریاں دا بھی ایک اصول ہے، دستور ہے، اللہ بھلا کرے، سخیاں نو پاک لگے رہن، کہیں دن کے نہیں۔ اللہ بھی آندہ پہلا میری تعریف کر پھر میرے کے سوال کر، پر نہیں، میری تعریف تو بعد میرے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ لے تے میں تیری دعا ریجیکٹ کران گئی نہیں۔ تیری دعا شرف قبولیت نو پہنچے گی تے جد میرے نبی تے درود نہیں پڑھے گا تے اللہ کہندہ ہے میں تیری دعا قبول ہی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے فجلستو وبدأت دعان، یعنی میں بیٹھ گیا اور دعا منگن تو پہلے اللہ دی حمد بیان کی تھی، پھر اپنے نبی سونے تے درود و سلام پڑھیا، پھر میں دعا کی تھی۔ اللہ دے رسول سن رہے ہیں اور یہ منظر ویکھ رہے ہیں میں کی پڑھ رہا کی منگ رہا کی میرا طریقہ ہے۔ تو اس وقت آپ نے ویکھیا کہ عبداللہ دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا سل توتا ہوں مانگ جو منگے تین ملے گا، کیونکہ تو اللہ دی حمد بیان کیتی ہے تے میرے تے درود و سلام بھی پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بازار جاندے تو درود و سلام پڑھتے، اللہ اکبر۔ بلکہ انہاں دا ایک عمل بڑا ہی پسندیدہ ہے، قرآن دی تلاوت کردے جدو قرآن دی تلاوت اختتام نو پہنچتی، مکمل قرآن پڑھ لیندے تو پھر اپنے سارے گھر والیاں نو کٹھیاں کر لیں، اہل و عیال نو کٹھیاں کر کے تے فرما دے آؤ درود و سلام پڑھی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود دی اتنی اہمیت بیان کی تھی کہ جو میرے تے درود نہیں پڑھے گا وہ بخیل کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی نام نبی دا سن کر، جو کوئی نام نبی دا سن کر تے نہیں درود پہنچاندے، ملک الہی حق انہاں دے اے دعا فرماندے، اے رب نہ بخشے جنت تینوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے، جنہ کدے گناہ کیتا ہی نہیں، بڑیاں پاک ہستی ہے فرشتے۔ ایویں نہیں اللہ جا کہہ رہا جیڑا قرآن نو سمجھ کے عمل کر کے دکھائے گا قیامت والے دن وہ میرے مقدس فرشتیاں دے نال شامل ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تے فرشتے کہندے نے رب نہ بخشے جنت تینوں، اے کیڑا بد نصیب ہے جدے بارے فرشتے اے دعاواں کر رہے نے، اوے رب نہ بخشے جنت تینوں، نہ تو رحمت پاویں، اوے جنت ہویا حرام بخیلاں، پھر کیوں کر جنت جاویں۔ اللہ
اور دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ساڈے واسطے اللہ دا ایک بہت بڑا احسان ہے. آپ دے ذریعے اللہ نے سانو ہدایت دیاں راواں عطا فرمائیاں. آپ دے ذریعے قرآن ملیا، ایمان ملیا، فرقان ملیا، اللہ دا عرفان ملیا، حق دا وجدان ملیا. اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت گرامی قدر. تو پھر زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے نا آپ. اللہ اکبر. تو جس طرح میں تذکرہ کر رہا سا او سونا وحامد و محمد، حامد اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد اس میں مفعول ہے. اس کا معنی ہے چاروں طرف سے، اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، شرق و غرب سے، ہر طرف سے جس پر درود و سلام پڑھا جائے، تعریف کی جائے، انہوں کہیں دے دے محمد. اللہ دا درود پڑھنا کی اسی دے کہ اللہم صلی، اے اللہ رحمت بھیج. تے اللہ سے کی میں بھیج رہی ہیں. اللہ اکبر. تمام علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ دا درود کیا ہے کہ اللہ اپنے محبوب دیاں تعریفاں کرتا ہے. اے اللہ دا درود ہے. ثناء اللہ، ثناء اللہ، اللہ کا تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں پڑھنیاں. سبحان اللہ. قرآن سارا اللہ دیاں اینا نعتاں نال بھریا ہوا ہے جو اپنے محبوب واسطے پڑھ رہے ہیں اور اپنے محبوب دیاں تعریفاں اور توصیفاں کر رہے ہیں. کون محبوب؟ ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا احمد ہوا امجد ہوا ارشد ہوا مرشد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ بشیر بھی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی. ہو وافقد بے مثال ہی، یعنی اس کی مثال ہی کوئی نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ بھی، امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. جدو سونا فرشتے وے ادو بھی اللہ سلام پڑھ رہے ہیں تے فرشتیاں بھی کہہ رہے ہیں سلام پڑھو. تے جدو سونا رب دا مہمان بن کے ستاں آسماناں تے اتے ورا اور ولا ورا مقام تے پہنچیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچیا ہے، اللہ نال ملاقی ہویا ہے، رب سونے نال ملاقاتاں کیتیاں نے. اس وقت بھی رب نے آپ تے سلام پڑھے آئے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوبہ تیرے تے سلام ہوئے، اللہ دیاں رحمتاں ہون. اللہ آپ ہی کہہ رہے ہیں اللہ دیاں رحمتاں ہون اور اللہ دیاں برکتاں
رحمتاں تیرے تے نازل ہون. آپ اوتھے جا کے بھی ایڈی دور جا کے بھی اپنی امت نو بھلے نہیں یا اللہ اے سلام کلے میرے واسطے نہیں, اے تیری رحمت, اے تیریاں برکتاں صرف تنہا میرے لیے نہیں ہے. اللہ انہی امت پیچھے چھڑ کے آیا. السلام علینا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ بشیر بھی, وہ نذیر بھی, وہ آپ اپنی نذیر بھی, وہ زمین پہ شاہ بھی امیر بھی, وہ فلک پہ عرش مسیر بھی, انہیں خود بلا کے خدا ملا. کن نے سدیا؟ اللہ نے. میزبان کون ہے؟ رب کائنات ہے. اور مہمان گرامی قدر کون نے؟ جو فخر موجودات ہے. اللہ اکبر. انہیں خود بلا کے خدا ملا, انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا, انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا. انہیں کیا دیا, انہیں کیا ملا, انہیں کیا دیا, انہیں کیا ملا. جو دیا جو ملا. بلغ العلا بکمالہ, کشف دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. وہ رفیع اپنے کمال میں, وہ رفیع اپنے کمال میں, وہ عزیز اپنی خصال میں, وہ رفیع اپنے کمال میں, وہ عزیز اپنی خصال میں, وہ عزیز اپنی خصال میں. وہ ارفع الدرجات بھی, وہ اکمل الحسنات بھی, وہ اکمل الحسنات بھی. ہے انہی کا فیض جہان میں, ہے انہی کا فیض جہان میں. وہ نماز میں, وہ اذان میں. دنیا دا کوئی مؤذن دکھاؤ جو اپنی اذان دے اندر میرے پیر و مرشد دا, میرے مقتدا پیشوا رہبر و رہنما حبیب کبریا شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا والی بطحا خواجہ دوسرا محبوب رب العلا تذکرہ نہ کردہ ہوئے. اذا ذکرتو ذکرتا معی, میرے رب نے پہلے دن کیا سی محبوبہ, جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا. میری ربوبیت دا تذکرہ ہوئے گا, تیری رسالت دا تذکرہ ہوئے گا, میری توحید دا تذکرہ ہوئے گا, تیری نبوت دا تذکرہ ہوئے گا, میری الوہیت احدیت اور سمدیت دا تذکرہ ہوئے گا, تیری عظمت سطوت قیادت سیادت دا تذکرہ ہوئے گا. جتھے کوئی اذان پڑھے گا اور کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ, انہوں کہنا پوے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان ہوئے, نماز ہوئے, کھڑے دیو اللہ اکبر, کدیاں تعریفاں اللہ دیاں. ہون ثنا پڑھی, یہ بھی ساری اللہ دی تعریف ہے. سورۃ فاتحہ پڑھی, یہ بھی ابتدائیہ سارا اللہ دی تعریف ہے. پھر اگے جا کے درمیان اقرار آیا ہے عقیدے دا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر دعا دا تذکرہ آ گیا ہے, اللہ دا ہن منگلا ہے. اے پھر رکوع کردا ہے, کدے قیام کردا ہے, کدے سجدے کردا ہے, کدے چکدا ہے, اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا ہے. جدوں نماز
آخری رکعت ختم کر لیندہ ہے، سجدیاں تو رکوع تو فارغ ہو جاندہ ہے، ہن تحیات بیٹھ کے پھر ایک بار اللہ دی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنے تو بعد میرے مصطفیٰ دی گواہی دیندہ آپ دی رسالت دی، آپ دی عبدیت دی، آپ دی نبوت دی۔ اللہ کہندہ ہے بڑیاں میریاں تعریفاں کر لیاں نہیں، ہن ذرا میرے محبوب تے درود و سلام بھی پڑھنا تاکہ تیری نماز نوں میں قبول تے کر سکاں۔ جے تو میرے محبوب تے درود و سلام نہیں پڑھے گا، آپ دی آل تے سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء والمرسلین تے اور انہاں دی آل تے جدوں تک تو درود و سلام نہیں پڑھے گا، تیری اس عبادت چاہے فرضی ہے، نفلی ہے، سفر دی ہے، حضر دی ہے، جواد دی ہے، مقیم دی ہے، مسافر دی ہے، تنہا دی ہے، جیڑی بھی تیری نماز ہے میں نہیں ہو قبول کرنی۔ اے دیتے سند دی مہر، قبولیت دی مہر ادو لگے گی جدو میرے نبی تے درود و سلام پڑھے۔ اے دے درود و سلام بھی پڑھ لیا، اللہ آندہ ہون اپنے واسطے بھی کچھ مانگ لینا۔ یا اللہ کی منگا؟ فرمایا میں تیرا سب تو وڈا محسن، میریاں تعریفاں کیتیاں نہیں۔ اس تو بعد میرا نبی تہاڈے تے بہت بڑا محسن جن نے ہدایت دا رستہ دکھایا ہے۔ اس تو بعد پہلا اپنے واسطے مانگ کے اللہ جی میں مسلے تے کھڑوتا ہوں تے نماز پڑھ رہا، اس مسلے نو میرے تو تے مینوں اے دے تو دور نہ کر، میں ایویں تیرے اگے سجدے کردا ہی رواں۔ اور یاد رکھو با جماعت نماز جو امام دے پچھے ادا کردا ہے، جڑی پہلی صف ہے او دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی پہلے صف دے نمازیاں واسطے، اللہم صلی علی صف الاول۔ اللہ جڑے آپ پہلی صف وچ نمازی کھڑے نے انہاں تے اپنا درود بھیج، انہاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہم صلی علی الصف الاول، پہلی صف والے ہیں۔ تو جس وقت ایک کہندہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، معنی کیا ہے؟ ربا مینوں نماز دے اتے قائم رہن والا بنا دے، اے میری فطرت وچ، میری عادت وچ، میری تینت وچ اینو شامل کر دے۔ اس تو بعد اللہ جی میں تیرے در تے آ کے سجدہ ریزیاں کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد نو بھی اسی طرح نمازی بنا دے۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، ہن اللہ کہتا ہے میں بھی تیرا محسن، میرا نبی بھی تیرا محسن، پر اینا دنیا والیاں وچوں سب تو بڑے تیرے محسن تیرے ماپے نے۔ اینا واسطے بھی ذرا دعا کرنا میری بارگاہ دے اندر، ربنا اغفر لی، اے ساڈے پروردگار مینوں بخش دے، مینوں ہی نہیں والے والے دیا، اور کنہاں نوں بخش دے؟ وللمؤمنین، اور جننے بھی ایمان والے نے انہاں سارے نوں بخش دے۔ کیڑے دور دے؟ فرمایا یوم یقوم الحساب، قیامت دے دن تک جننے صاحبان ایمان آن گے اللہ میں سارے واسطے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا انہاں سارے نوں بخش دے۔ تو دیکھو نا، نمازی نماز پڑھتا ہے تو درود و سلام نہ پڑھے تے اے عبادت دا جڑا فام ہے نا ایک کمپلیٹ نہیں ہوندا، دی فیلنگ مکمل نہیں۔ عبادت کے فام کی فلم تب، یہ فیلنگ تب مکمل ہوگی جدو یہ مکمل پر ہوئے گا اور درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا تے فام اللہ نے قبول کرنا نہیں۔ جاؤ میرے نبی پر درود پڑھو، درود و سلام پڑھو گے پھر میں آپ کی عبادت قبول کروں گا۔
نماز وچ بھی سونے دا تذکرہ، اذان وچ بھی سونے دا تذکرہ، جنازے وچ بھی سونے دا تذکرہ، نکاح وچ بھی سونے دا تذکرہ، اور دنیا تے بھی تذکرہ، قبر دے اندر بھی سونے دا تذکرہ۔ تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا آقا، تیرا رہبر، تیرا ہادی، تیرا مرشد، تیرا پیر کون ہے؟ جی میں تو بیدہ کتا ہوں۔ ہمیں کو پتہ ہے کتنے گلہ آ گئی ہیں۔ سونے نال نسبت جوڑنا تو بیاں درزیاں نال نسبتاں جوڑیاں کم نہیں ہو بڑھنا، جلانیاں گلانیاں نال نسبت جوڑیاں کم نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر۔ مشہدیاں نال، ترمزیاں نال، بخاریاں نال نسبت جوڑیاں کم نہیں ہو بڑھنا، پیراں نال، گدیاں والیاں نال نسبت جوڑیاں کم نہیں ہو بننا۔ اے تے امتی نے، میں کہنا تو موسیٰ نبی نال بھی نسبت جوڑے تے تیرا کم نہیں ہو بننا۔ اللہ پھر کامیابی کی دے بچے اللہ فرماندے نے جدو میں اپنا سونا کل دیتا ہے جدے ورگا آئے کوئی نہیں، تو نسبت او دے نال جوڑ جدی امت دی خواہش نبی بھی دنیا تو لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سونا ہے؟ وہ سرکار اجمیر والی نہیں، وہ سرکار بغداد والی نہیں، وہ سرکار کون ہے؟ ملتان والی نہیں، جڑا مدینہ الاولیاء لوکی کہندے نے۔ اے مدینہ الاولیاء جے ویکھنے ہی تے آ تیرے مدینے لے چلاں، اوتھے بقیع دے قبرستان دے اندر میرے نبی دے 10,000 صحابہ دفن نہیں، اور لکھاں صلحاء علماء اوتھے دفن نے۔ میرے نبی دا نواسا سیدنا حسن شہزادہ جنت، جگر گوشہ فاطمہ بطول، پسرے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما او دفن نے۔ اللہ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں دفن نے۔ اللہ اکبر۔ اور جتھے میرے نبی دے 2 لختے جگر دفن نے، مدینہ الاولیاء ولیاں دا شہر اگر کہلان دا حق دنیا بھر دے شہراں وچوں کسے نو حاصل ہے تے وہ مدینہ النبی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ سانو مدینہ بخا دے۔ دل کرتا ہے نا، کنا کو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو کئی باری کرم کیتا ہے، پھر کر دے۔ گلی ہوندی مدینے دی، گلی ہوندی مدینے دی، ٹرن دا تاں مزہ آوندا۔ گلی ہوندی مدینے دی، ٹرن دا تاں مزہ آوندا۔ اے باغ ہوندے کھجوراں دے، اے باغ ہوندے۔ میں اتھے جو گیا نا سلمان فارسی دے باغ وچ، میں کہا یہودیا کڈا بدبخت ہے تو، باغ تیرا سی سدیندہ سلمان دا، باغ کدا سی؟ یہودی دا۔ انہیں آکھیا سی نا تینوں آزادی دے دیاں گا، 300 پودے لا دے، پھر وہ جڑ پھڑ جان، وہ چل پین تے جا تو آزاد ہے۔ ایک سیر سونا بھی، سونے دا دلہ انتظام کر دیتا، ایویں ڈڑی کو آئی، کوئی سب کسی بندے نے ہدیہ پیش کیتا، آپ نے لب مبارک لگائی۔ اے فارسیہ کتھے میں آنا یا رسول اللہ؟ بابا سلمان اٹھ کے کہندا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ فرمایا جا اپنے مالک نو کہے سونا تول لے۔ کہندے نے یا رسول یہ تو بالکل تھوڑا جہا ہے۔ فرمایا تے اللہ بھی نہیں لائی۔ ہائے میرا پیر برکتہ والا، جا انہوں کہے وزن کرے۔ جدوں وزن کیتا پورا شیر ہویا، ہن آکھے کی
وہ یہودی بول تے سکتا نہیں، آندہ بھی ایک شرط تے پوری ہو گئی، ہن 300 پودا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان آئے، ہن انہیں شرط رکھیے، فرمایا فکر نہ کر سلمان، اللہ تیری آزادی دیاں راواں آسان فرمائے گا۔ اپنی تمام جماعت صحابہ نو کیا، آؤ میرے نال، 300 گن کے پودا گچنا ہے تے ہر پودا میں اپنے دستے مبارک نہ لگا۔ اللہ اکبر، 300 پودا کدا باغ ہے؟ بولو تے صحیح نا، اے باغ کدا ہے تے صدیندہ کدا ہے؟ سلمان فارسی دا۔ ہر پودا میرے مصطفیٰ نے اپنے برکت والے ہتھاں نال لگایا اور بارگاہ عزتی وچ دعا کی تھی، اللہ میں تیرے بندے سلمان دی رہائی دی کوشش کر رہا، اے لات میں دیتے نے چلانا تیرا کم، سکیاں نو ہریاں کرنا، سکیاں نو ہے سکیاں گودا نو ہریاں کرنا، کسے اور دا کم نہیں، عرشاں واڑے دا کم میں اللہ نے 300 پودے اگائے نے۔ اج تک 1400 سال تو اتے دا زمانہ دراز گزر چکیا ہے، سلمان دا باغ سدیا جا رہا ہے، نہ سلمان نے یہودی کو خریدیا، نہ سلمان دی ملکیت، نہ سلمان دی وراثت، مگر عبدی نسبت باغ نو سلمان نال اللہ نے عطا فرما دیتی ہے کہ سلمان تو میرے نبی دا غلام ہے، ہم وقتی اہل بیت دا خادم ہیں، لہذا جدوں تک شمس و قمر رہیں گے اے لیل و نہار دا نظام قائم رہے گا، جدوں تک قیامت نہیں آ جاندی اے باغ تیرے نام والی مشہور رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ ربا تیریاں شانہ نے۔ تو میں عرض کر رہا سا، مدینے دی گلی ہووے، آکھو نا آمین، مدینے دی گلی ہووے، ٹرن دا تاں مزہ آوندا، کھجوراں دے باغ ہوندے، پھرن دا تاں مزہ آوندا، مرن تو میں نہیں ڈردا، ایک دن موت آنی ہے، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے، قبر ہوندی بکی دے وچ، قبر ہوندی بکی دے وچ، مرن دا تاں مزہ آوندا۔ پاکستان دی ایک فیملی ہونے چند دنوں دی بات، ایک باپ ایک ماں ایک انہوں دی جوان بیٹی، اے جنہوں مکے تو ہو کے مدینے پہنچے کو بیمار بھی نہیں ہوئے، حادثہ بھی کوئی نہیں ہویا، تینے باپ ماں اور انہوں دی جوان بیٹی ایک وقت چی تینے فوت ہو گئے، اور تیناں نو دفن کتھے ملیا ہے؟ بقیع دے اندر۔ اللہ اکبر، جنازے وہ دکھا رہے سن فیس بک تے، اے باپ دا جنازہ جا رہا ہے، اے ہن ماں دا جنازہ جا رہا ہے، اے بیٹی دا جنازہ جا رہا ہے۔ قیامت دے دن کوئی گجراں والا دے ایس بڑے قبرستان کلام وچوں اٹھے گا، کوئی فتو منڈ دے قبرستان چو اٹھے گا، کوئی لاہور دے قبرستان چو اٹھے گا، کوئی سیال کوٹ دے قبرستان چو اٹھے گا، کوئی اجمیر دے قبرستان چو اٹھے گا، کوئی بغداد دے قبرستان چو اٹھے گا، مگر وہ کس قدر خوش نصیب ہے جیڑا مدینے دے قبرستان بقیع وچوں اٹھے گا۔ اور انہاں خوش نصیبہ وچ میرا علامہ احسان شہید رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ جمعہ سیال کوٹ دے اندر
تعلیم گجرانوالا دے جامعہ اسلامیہ وچ پائی جتھوں میں بندہ ناچیز نے تعلیم حاصل کیتی ہے، اور پھر ایتھوں مدینہ یونیورسٹی گئے، تکمیل اوتھے ہوئی، فاضل مدینہ یونیورسٹی بن کے آئے۔ اللہ اکبر، تماکا لاہور چ ہویا اور سپیشل ہیلی کاپٹر بھیجیا گیا اور ریاض دے آرمی اسپتال دے اندر انتقال فرمایا ہے۔ مگر قسمت کتنی یاوری کیتی ہے، اس قسمت تے رشک آندا ہے کہ علامہ تیرے مقدر دا ستارہ کس طرح چمکیا ہے۔ قبر ملیے جنت البقیع دے اندر، جتھے 10,000 صحابہ اٹھن گے، میرا علامہ احسان علیہ ظہیر بھی اٹھے گا۔ اللہ اکبر، ای سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اے پاگاں والے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ سانو سونے تے کثرت نال درود پڑھن دی توفیق دے۔ ایک بندہ کچھ فاصلے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہی دعا مانگ رہا سی، نماز پڑھی، پھر دعا کی تھی، مگر آپ تے درود نہ پڑھیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجی لہذا انہیں بڑی کال کیتی ہے، انہیں بڑا جلد بازی تو کم لیا ہے، انہیں میرے تے درود نہیں پڑھیا۔ ثم دعاہو، آپ نے اس نے بلایا، فرمایا پہلے اللہ دی تحمید بیان کر، پھر میرے تے درود و سلام پڑھ، پھر تو دعا کر، اللہ تیری دعا رد نہیں کرے گا۔ حضرت ابی ابن کعب قاری قرآن، اے او ابی ابن کعب نے جنہ دے بارے جبریل امین عرش برین تو تشریف لے آئے، یا رسول اللہ میں نو رب سونے نے کہا لیا ہے، ابی نو کہو قرآن پڑھے، تسی فرشتے سنو میں عرش تے سنو۔ جس وقت یہ پیغام سیدنا ابی ابن کعب قاری قرآن تک میرے آقا نے پہنچایا، اور ابی نے کہا یا رسول اللہ 7 آسمانہ تو اتے اللہ میرا نام لیا ہے، میرے ابے دا بھی نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا بھی نام لیا ہے، تیرے والد دا بھی نام لیا ہے۔ آپ دیدہ ہو گئے، ذرفت عیناہ، دوویں اکھاں آنسواں نال تر ہو گئیاں۔ اے او ابی ابن کعب ہے جو قاری قرآن ہے۔ اے کہندے نے یا رسول اللہ اکثر الصلاۃ علیکا، میں تواڈے تے درود و سلام تے بہت زیادہ پڑھنا، اکثر پڑھنا۔ آج میں تواڈے کول ایک گل پوچھنی ہے، کم اجعل لکا صلاتی، میں تواڈے تے کنا کو درود پڑھیا کراں؟ الربو چوتھا حصہ پڑھ لواں کراں، باقی تلاوت، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، نماز، اے ساری عبادت دیاں شکلاں نے نا، کیا تواڈے تے چوتھا حصہ پڑھ لیا کراں؟ فرمایا ما شئت، جنہ تو چاہے۔ ہاں وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو میرے تے درود و سلام زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر۔ یا رسول اللہ پھر 2/3 پڑھنا کراں؟ فرمایا معاشیتا، جو تو چاہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ پھر میں ادھا حصہ درود پڑھیا کرانگا، ادھا حصہ باقی عبادت کریا کرانگا۔ فرمایا معاشیتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جو تو چاہے، ہاں اگر زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ کہندہ چھڑو یا رسول اللہ اجعلو کلہا صلاتی، میں ہر ویلے تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں۔ درود پاک پڑھنے والا جو ہے دعا نام ہی منگے، کسی مشکل دے اندر ہوئے، وہ درود و سلام پڑھ رہا ہوئے، اللہ وہ دیاں مشکلہ آسان کر دیندہ ہے، اللہ وہ دیاں حاجتاں پوریاں کر دیندہ ہے، اللہ مصائب و علام تو نجات دیندہ ہے، اللہ اس دے درجات بلند کردہ ہے، اللہ اس دے گناہ مٹا دیندہ ہے۔ اس واسطے
معمول بنا لو کثرت نال درود و سلام پڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں میں جب سے رسالت بآب آئے ہیں، جہاں میں جب سے رسالت مآب آئے ہیں، دل و نظر میں عجب انقلاب آئے ہیں، جہاں میں جب سے رسالت مآب آئے ہیں، دل و نظر میں عجب انقلاب آئے ہیں، ملا کسی کو نہیں ہے مقام ختم رسول، ملا نہیں ہے کسی کو مقام ختم رسول، نبی تو اور بھی لے کر کتاب آئے ہیں، نبی تو اور بھی لے کر کتاب آئے ہیں، میرے حضور کو دیکھا تو قدسیوں نے کہا، میرے حضور کو دیکھا تو قدسیوں نے کہا، پڑھو درود وہ عالی جناب آئے ہیں، پڑھو درود وہ عالی جناب آئے ہیں، جہاں میں جب سے رسالت مآب آئے ہیں، دل و نظر میں عجب انقلاب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راوی کہندا ہے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر نو دیکھیا، رأیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وقف علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویکھیا عبداللہ ابن عمر میرے نبی دی قبر تے کھڑے نے اور درود پڑھ رہے نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ دل کردہ سونے تے درود پڑھتے ہی رہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی احوال محمد وعلی احباب محمد وعلی اصحاب محمد وعلی اخوات محمد وعلی بنات محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی قلب محمد وعلی صدر محمد وعلی راس محمد وعلی وجہ محمد وعلی کتف محمد وعلی بدن محمد وعلی جسم محمد وعلی لحم محمد وعلی شحم محمد وعلی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص معروف صحابی رسول نے، بڑے عبادت گزار، یہ کہتے ہیں میرے کزنہ وچوں کوئی فوت ہو گیا، وہ اہل حدیث سی۔ وہ کون سی؟ یعنی حدیث نو لکھنا پڑھنا اے انہاں
انہوں دا شغل سی معمول سی او خواب وچ ملے تے میں پوچھیا ما فعل ربک مینوں اے تے دس سجنا رب نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے اہل حدیث نال کی سلوک کیتا ہے وہ کہندا ہے کی دساں میں جدوں بھی حدیث لکھدا سونے دا نام ہوندا سی میں ہر بار لکھدا سا اہتمام نال صلی اللہ علیہ وسلم اس پاروں اللہ میرے تے رحم کیتا ہے اور مینوں بخش دیتا ہے اللہ اکبر دیکھو کتنی فضیلت ہے درود و سلام دی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یتیم شکور جواد کریم یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کلیم کتنے مرتبے نے میرے مصطفیٰ دے رسول امین خلیل کلیم مزمل مدثر معلی مقام رسول خدا پہ ہزاروں سلام رسول خدا پہ ہزاروں سلام زہے حامل وحی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم سراج السبیل مخاطب کو مل الا قلیل حیات جہاں روح نظم و نظام رسول خدا پہ ہزاروں سلام رسول خدا پہ لاکھوں سلام رسول خدا پہ کروڑوں سلام اللہ اکبر ایک چھوٹا جا واقعہ اس سلسلے بیان کرنا چاہنا کہ درود مشکلات دا حل لے ایک پاکستانی خاتون کتے لندن دے مضافات جو رہندی سی اور کہندی سی قدرت نے حسن دی میرے تے انتہا کر دیتی ہے کتنا بھی نیک شخص ہوئے ایک باری نگاہ جما کے میں دیکھے گا اور اینا اللہ تعالیٰ نے میرے تے فراوانی نال حسن دی بارش کی تیئے کہیں دیئے میں کوئی سودا سلف خریدن واسطے ذرا دیر نہ کروں اثر تو بعد نکلی شاپنگ کر دیا مینوں اوتھے ہی ہنیرا ہو گیا رستے جک ویرانہ ہوندا سی جتھے اکثر وارداتاں عورتاں نال آبرو ریزی دیاں ہوندیاں سن حبشی گنڈے اس مقام تے جو بھی عورت تنہا گزرتی انہوں لٹ لیں دے اور اس دی آبرو ریزی بھی کر دے میں کیا ہے تے خطرہ دیر ہو چکی ہے بچے گھر اکیلے نے سودا سلف لے کے گھر پہنچنا ہے جدوں میں اس ویرانے تک آئی میری نظر پئی ایک بہت بڑا جسیم بڑا قد آور شخص حبشی وہ بیٹھا ہے اور میں خطرہ محسوس کیتا پہلے تو میں کیا میں واپس چلی جاؤں پھر میں سوچیا گھر پھر کس طرح پہنچا گی رات کس طرح گزرے گی بچیاں دا کی حال ہوئے گا بالآخر میں فیصلہ کیتا کہ درود و سلام پڑھو اور گزر جاؤ میں درود پڑھنا شروع کر دیتا اے میں واقعہ مانما حکایت دے اندر اس دا پڑھے ہے کہیں دیئے
وہ میرے لو دیکھ رہا ہے، تاڑ کے دیکھ رہا ہے، اور میں درود شریف پڑھتی ہوئی وہ دے کولوں گزر گئی. گھر پہنچی، صبح اخبار پڑھیا، وہ دے تے لکھیا سی کہ ایک حبشی گنڈے نے اسی جگہ تے جتوں میں گزری تھا ایک عورت دی عزت لٹی، پھر اس نو قتل کر دیتا ہے اور وہ پکڑیا گیا ہے اور فلاں تھانے دے اندر حوالات وچ بند ہے. میں کیا میرے بھی تے کمی کوئی نہیں سی، پھر انہیں میرے تے حملہ کیوں نہیں کیتا؟ مینوں تجسس پیدا ہویا، میں اس تھانے پہنچی، متعلقہ تھانے دے یعنی منتظم نو کیا اس طرح دے ایک قیدی آیا ہے، میں اس نو ملنا چاہنی. ہاں جی تہاڈی ملاقات کروا دینے ہیں. میں حوالات تک پہنچی، وہی نوجوان اندر بیٹھا ہے، غیر مسلم، کافر اور بدمعاش بھی، بد کردار بھی، چور بھی، ڈاکو بھی. میں اس نے پوچھا کل میں تیرے کولوں گزری سا اور اے دیکھ رہے ہیں نا مینوں کہ اللہ نے مینوں حسن اور جوانی بے مثال عطا کیتی ہے، تو میرے تے اٹیک کیوں نہیں کیتا؟ میرے تے حملہ آور کیوں نہیں ہویا؟ وجہ کیا ہے؟ اور ٹھیک میرے جان تو بعد جو تیری واردات دا وقت لکھا ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد دا کہ تو اس عورت دے نال زیادتی بھی کیتی ہے، اس کو قتل بھی کر دیتا ہے. میں تیرے کو پوچھنا چاہنی ہاں مینوں کیوں چھڈیا ہی؟ میرے تے حملہ کیوں نہیں کیتا؟ وہ آندا سچی دساں کدے بھی تو میرے تو بچ کے نہیں سہ جا سکتی. پتہ نہیں کی وجہ ہے، میں کڈا جوان ہاں، 7 فٹ نال ہوتے میرا قد دے، میرے نالوں بھی زیادہ جوان 2 باڈی گارڈ، ایک تیرے سجے چل رہا سی، ایک تیرے کھبے چل رہا سی. دی اللہ دی قسم میں تنہا تھا، میرے نال کوئی باڈی گارڈ نہیں. وہ کہندا تو کہیں نہیں ہے، کہندی رہو. میں ایویں تے نہیں سا نا دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، پہلا ایڈے جوان، پھر انہوں دے ہاتھ وچ اسلحہ بھی سی، تیرے سجے کھبے چل رہے سن، میں تیرے تے حملہ آور کس طرح ہوندا؟ وہ کہندی بات سن، اللہ دی قسم میں اکیلی سا. وہ کہندا پھر میری بھی بات سن لے، جے اے گل ہے تے تیری حفاظت سیکورٹی عرشاں والا خدا کر رہا سی، تو کہنی ہے میں درود و سلام پڑھ رہی سا، اے اس درود دی برکت ہے تے وہ سونا کنا برکت والا ہوئے گا. میں نے بھی کلمہ پڑھا کے اس سونے دے دین دے اندر داخل کر رہے، او حوالات دے اندر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سونے دا غلام بن گیا. کون سونا؟ وہ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، وہ شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل خطبہ احمد، جامع. یوسف صاحب یہ مولانا عبد الرحمن عاجز تھوڑے عزیز نے، انہوں دا کلام ہے، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل. اللہ عاجز صاحب نو غریق رحمت فرمائے. شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر آدم محسن عالم، رہبر آدم محسن عالم، اس میں معظم حسن مجسم، نیر اعظم چہرہ احمد، نیر اعظم چہرہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. زر کو لٹائے، سبحان اللہ، سونے تو ہر شے قربان، آپ دی ذات گرامی تو سب کچھ قربان کر دیتا جا سکتا ہے. فدا ابی و امی،
گھر کو جلائے زر کو لٹائے، گھر کو جلائے زر کو لٹائے، عاجز جائے مقصد پائے، ہو کے فدائے جادہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہندا ہے جویں میں اپنے محبوب تے درود پڑھ رہا، میرے ستاں آسماناں دے فرشتے بھی درود پڑھدے نے۔ اوے مومنو تسی بھی درود پڑھیا کرو۔ اور پھر اللہ کہندا ہے مومنو تسی بھی درود پڑھو تے میں بھی تے میرے فرشتے تواڈے تے درود پڑھنے۔ اللہ اکبر۔ اے سورہ احزاب دی آیت، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور کان بالمؤمنین رحیما۔ او ہستی او ذات اللہ دی تواڈے تے او دے فرشتے بھی تے او آپ بھی تواڈے تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہ پڑھے؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب دی امت ہے، جس طرح او مینوں پیارا ہے او سونے دی امت بھی ساریاں امتاں وچوں مینوں پیاری ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور میں مومناں واسطے بڑا ہی مہربان۔ اللہ سانو درود و سلام کثرت نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس عمل نو کرو گے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی رزق دی تنگی، کوئی مصیبت نہیں رہے گی۔ میرے پیر سونے تے ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔